کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیدی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن میں حدی بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ، ان کے ہاتھ میں یعنی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے، اسپتال لے جاتے، تو حضرت علی کی بات اتنی کم عقل تھی، ان کو درد سے ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ کوئی خون نکلے اور کعبہ پڑی، تو کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرنا، عقل میں بھروسہ تو نہیں بنا ہوا۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے، جھوٹی روایات کا بادشاہ۔ اور ایک جگہ آ گیا لفظ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، جیسے لگ رہے ہیں جی فلاں آدمی خطیب کعبہ ہے، فلاں آدمی خطیب حرم ہے، فلاں آدمی خطیب المسجد، سب چیزیں دیکھی ہیں، مسجد بھی ہوئی ہے، حرم بھی ہوئی ہے، کعبہ بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں کے اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچنز with مولانا اسحاق on 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناصبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت کس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دی لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن صحیح کبریٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاه فهذا علی مولاه، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا لیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بیت اللہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کائنات میں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آج اس گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ کچھ کلمہ گو ایسے ہیں جو آج مولا علی علیہ السلام کے ان فضائل کا بھی انکار کر رہے ہیں جو مسلمات میں سے ہیں۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مکتب اہل بیت کی کتابیں تو اس ذکر سے بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران اہل سنت کی تقریباً 25 سے زیادہ معتبر کتب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدرک علی الصحیحین کا۔ حاکم نیشاپوری جو برادران اہل سنت میں علم الحدیث کے بانی کہے جاتے ہیں، ان کا سن وفات 405 ہجری ہے، اور ان کی کتاب مستدرک علی الصحیحین برادران اہل سنت کی اس کی کیا اہمیت ہے یہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب کے اندر ولادت امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے لکھا فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ یہ اہل سنت کے محدث لکھ رہے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو اتنی کثرت سے حضرت علی علیہ السلام کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر کتابوں میں آیا ہے کہ اتنے بڑے محدث اسے خبر متواتر لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ شہاب الدین محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، اہل علم اسلام سے بخوبی واقف ہیں۔ شیخ آلوسی کی کتاب شرح الخریدۃ الغیبیہ فی شرح القصیدۃ العینیہ،
ये सलफी उल मज़हब बुजुर्ग अपनी इस किताब के 15वें सफ़े के ऊपर विलादत अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए लिखते हैं, व कौनुल अमीर कर्रमल्लाहु वजहहु वुलिदा फिल बैत अमरुन मशहूर फिद दुनिया व ज़ुकिरा फी कुतुबिल फरीक़ैन अस-सुन्नत व शिया। लिखते हैं कि शिया और सुन्नी सबका इत्तेफाक है इस अमर पर कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई है और यही मशहूर है। इसके बाद शेख आलूसी अपनी किताब में लिखते हैं कि वमा अहरा बि इमाम आइम्मा अन यकूना वज़अहु फीमा हुवा क़िबलतुल लिल मोमिनीन। देखिए क्या कमाल के जुमले हैं सारे अहले सुन्नत के। लिखते हैं जो उम्मत का इमाम हो उसकी यही शान है कि उसकी विलादत उस मकाम पर हो जो मोमिनीन का किबला हो। काबा मोमिनीन का किबला है और अली अलैहिस्सलाम हर मोमिन के इमाम है। तीसरा हवाला तारीख मौसिल शेख अज़दी का सने वफात 334 हिजरी है। हाकिम नैसापुरी से भी पहले के बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी किताब में लिखा मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मुताल्लिक़ क़द वुलिदा फिल काबा। चौथा हवाला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और उनकी मारूफ किताब इज़ालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि ना मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले कोई काबे में पैदा हुआ और ना उनके बाद। पांचवा हवाला बुरूजुस ज़हब अल मसूदी, ये भी जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हैं और मुतवफ़ा 246 हिजरी। इन्होंने अपनी किताब के दूसरी जिल्द के सफ़ा 237 के ऊपर ये लिखते हैं, वकाना मौलिदुहु फिल काबा, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई है। छठा हवाला मनाक़िब अली बिन अबी तालिब इब्न मगाज़नी की किताब शाफ़ी उल मज़हब बुजुर्ग हैं। ये अपनी इस किताब में लिखते हैं कि फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे में थी और एक हंसते मुस्कुराते बच्चे की खाने काबा के अंदर विलादत हुई। सातवां हवाला मतालिब उसूल फी मनाक़िब आले रसूल मोहम्मद इब्न तलहा, शाफ़ई की किताब है, मुतवफ़ा 652 हिजरी। इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बैतुल्लाह खाने काबा के अंदर हुई है। इसके अलावा जिन मोतबर कुतुब अहले सुन्नत में ये मौजूद है उनमें शरह नहजुल बलागा इब्न अबी हदीद मुअतज़िली जो 20 जिल्दों पर नहजुल बलागा की शरह है, उन्होंने लिखा। तज़किरतुल ख़वास इब्न अल जौज़ी मुतवफ़ा 654 हिजरी। किफ़ायतुत तालिब फी मनाक़िब अली बिन अबी तालिब कंजी शाफ़ई मुतवफ़ा 658 हिजरी, उन्होंने लिखा। फ़राइद अस-सिमतैन अल जुवैनी शाफ़ई उल मज़हब बुजुर्ग हैं, मुतवफ़ा 722 हिजरी। लिखते हैं लम यूलद फिल काबा इल्ला अली, अली बिन अबी तालिब के अलावा कोई और खाने काबा में पैदा नहीं हुआ। 12वां हवाला अल फुसूल अल मुहिम्मा इब्न सब्बाग़ मालिकी मुतवफ़ा 855 हिजरी, उन्होंने भी इसे लिखा। उसके बाद नुज़हतुल मजालिस अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम अस-सफ़ूरी अश-शाफ़िई मुतवफ़ा 864 हिजरी। उसके बाद सीरह हलविया बुरहानुद्दीन हलवी की किताब तारीख़ ख़मीस ज़ियाल बकरी अख़बार मक्का अल फ़ाक़िही अल मक्की, ये भी 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। उसके बाद अल महासिर अल मुश्तबा फी फ़ज़ाइल खुलफ़ाइल अरबा उस्मान अस-सफ़ूरी मुतवफ़ा 894 हिजरी, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा। किताबुल मरातिब अल अल्लामा इस्माइल बुस्ती अल मुअतज़िली मुतवफ़ा 420 हिजरी, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा। उसके बाद मनाक़िब आले मोहम्मद शरफुद्दीन अल मौसली शाफ़ई हैं, मुतवफ़ा 657 हिजरी, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत काबा मुअज़्ज़मा में है और सिवाय अली बिन अबी तालिब के अलावा किसी को ये फजीलत नहीं मिली, ना उनसे पहले और ना उनके बाद। 20वां हवाला नूरुल अब्सार मोमिन शबलंजी की किताब। उसके बाद यराबिउल मवद्दा शेख सुलेमानी खंदोजी हनफीउल मज़हब बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। मदारिजुन नबुवा अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये फारसी ज़बान में किताब है और इसमें वो लिखते हैं विलादत वै दर जौफ़े काबा, मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरे फज़ाइल उन्होंने लिखे और उसमें लिखा कि अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर है। 23वां हवाला नज़्म दुरर सिमतैन जमालुद्दीन ज़रंदी की किताब 750 हिजरी, इनका सने वफात है। फ़ज़ाइल अहले बैत के ऊपर इन आलिम अहले सुन्नत ने बेहतरीन किताब लिखी है और उसमें मौला अली की विलादत को खाने काबा बैतुल्लाह में लिखा है। मुल्ला अली क़ारी की शरह शिफा, ये भी हनफी मज़हब बुजुर्ग हैं। उसके बाद में आखिरी 25वां हवाला दूं अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुहिब्बे अहले बैत थे ये आलिम अहले सुन्नत। ईमान अबू तालिब पर 2 जिल्दों में उन्होंने किताब लिखी है और इन्हीं बुजुर्ग आलिम अहले सुन्नत साइम चिश्ती ने मौला अली अलैहिस्सलाम के फज़ाइल पर किताब लिखी मुश्किल कुशा 2 जिल्दों में। उन्होंने अपनी किताब के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बहरहाल ये एक मुसल्लमा अम्र है कि आपकी विलादत खाने काबा के अंदर हुई है। ये एक एजाज है जो अल्लाह की तरफ से सिर्फ आपके लिए मखसूस था और इसमें कोई आपके साथ शरीक नहीं है। ई सआदत बज़ूर बाज़ू नीस ता न बख्शत खुदवये बख्शा। मुफ्ती साहब, आज हम हज़रत अली के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि उनकी विलादत का जो अनोखा वाक़या, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, अग्री करेंगे, उस वाक़ये के बारे में तमाम नाज़रीन को आगाह कीजिएगा जिनके लिए नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यंगस्टर्स इतना पढ़ते नहीं है, उनके लिए तो नई है। लेकिन उसामा पे बड़ी प्यारी बात कह रहे थे कि ऐसी बातें हैं कि जिन्होंने बार बार भी सुनी है ना, फिर बार बार सुनने का दिल चाहता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन
تاجدار حل عطا شیر خدا حیدر کرار غیر فرار اخی مصطفیٰ داماد پیغمبر زوج بطول حضرت ابو الائمۃ الطاہرین مولا علی پاک مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کون علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، اور محدثین میں جس طرح حافظ ایک رتبہ اور درجہ ہوتا ہے اس طرح حاکم ایک رتبہ اور درجہ ہے، اور پوری تاریخ اسلامی میں صرف ایک ہی حاکم گزرے ہیں. وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھتے ہیں اس بات پر تواتر اخبار ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. آپ کی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھلیں. آپ کی والدہ ماجدہ کو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کی چچی بھی ہیں اور حضور نے ان کو اپنی ماں بھی کہا ہے، اور ان کے وقت وصال ان کے لیے خصوصی کرم نوازی فرماتے ہوئے ان کی قبر مبارک کے اندر حضور لیٹ گئے تھے. حضرت ابو طالب کی یہ زوجہ ہیں، حضرات حسنین کریمین کی دادی ہیں. تو آپ کو کچھ خواتین نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ شاید آپ کے بچے کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اور 3 دنوں تک گھٹی بھی ہو انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. تو کہا شاید یہ اندھا ہے اور شاید یہ گونگا ہے. انہوں نے اپنے تجربے کی بنا پر کہا ہوگا. تو آپ پریشان ہو گئی کیونکہ چاند سا ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر یہ داغ لگ جائے کہ یہ اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے. تو ماں ہوتی ہے. میرے آقا سید کونین تشریف لائے تو ان سے آپ نے شکایت کی کہ اے پیارے محمد خواتین یہ کہتی ہیں. تو میرے حضور مسکرائے. آپ نے مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا. جیسے ہی رخ مرتضیٰ رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا، مولا علی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا شروع کیا. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کو بطور گھٹی عطا فرمایا. یہ علی پاک ہیں. 1 سال کی عمر میں حضور نے ان کے والد حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا کہ یہ مجھے دے دیں. اب 1 سال کی عمر سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 1 سال کی عمر بچے کی ہو تو اس کی کیا کیا لوازمات اور ضروریات ہیں. اب ذرا سوچا جائے کہ علی کون ہے کہ جو 1 سال کی عمر سے آگے آپ کھا حضور کے ہاتھوں سے رہیں، پی حضور کے ہاتھوں سے رہیں، انگلی پکڑ کے چلانا حضور نے سکھایا، پھر بولنا حضور نے سکھایا، پھر یہ ساری کی ساری تربیت اللہ کے رسول کی ہوئی. اور پھر 6 یا 7 برس کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں. حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، مردوں میں حضرت سیدنا عمر ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں حضرت مولا علی. اور پھر حضور فرماتے ہیں علی بلا کر لاؤ جتنے بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں قریش مکہ ان کو بلاؤ ہم دعوت دیں. تو سب سے پہلے حضرت علی جاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں. اور حضور جب دعوت دیتے ہیں تو جن کے بدبختی جن کے سر لگی ہوئی تھی تو انکار کر کے ابو لہب جیسے لوگ دعائیں دے کر اٹھتے ہیں. تو حضرت علی تڑپ جاتے ہیں اور پتلا جسم ہے کامسی ٹانگیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں آپ کی اطاعت کرنے والا، اور اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے گا میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھوں گا. بات کریں تب 6-7 سال عمر جی 7 سال کی عمر ہے، میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھوں گا. 7 سال کی اب یہ سن کر جتنے بھی وہ مکے کے کفار تھے انہوں نے کہا لگایا، تمسخر اڑایا، یہ ٹانگ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے یہ ہماری ٹانگیں توڑے گا. میرے رب کو نا ان کا یہ تانا میرے رب قدیر نے وہ فیصلہ کر دیا قدرت نے کہ اسی علی کے ہاتھوں سے تمہاری ٹانگیں نہ توڑواؤں، تمہارے سر نہ اڑواؤں، تو تمہاری ہڈیاں نہ توڑواؤں تو مجھے کائنات کا رب نے کہا. علی کون ہے؟ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت و جماعت کے یہاں کہ تمام اصحاب پیغمبر میں جس ہستی کی شان میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا نام علی بن ابی طالب. اور یہ میری بات نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی بندے کی شان میں حدیثیں آئی ہیں تو حضرت علی. اور میں تھوڑا یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی کی شان میں 5000 سے زیادہ حدیثیں. یہ تو ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، سستی اور کمزوری سمجھ لیں کہ نہ تو ہم نے ان ماخذ تک یا ان روایات تک پہنچنے کی کوشش کی، بس 3-4 روایتیں رٹی رٹائی ہیں وہی سنائی جا رہے ہیں اور لوگوں کو اس لیے سمجھ آ رہے ہیں بس کتنا سالی ہے. حالانکہ مولا کائنات مولا علی پاک وہ ہیں جن کی شان میں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو اس کا امیر اور اس کا صدر مقام حضرت علی المرتضیٰ. اب حضرت علی المرتضیٰ کو اتنے فضائل اور کمالات وہ تو اب چھوڑیں، وہ تو کسی کے بس میں نہیں کہ وہ مولا علی کی فضائل اور کمالات کا احاطہ کر سکے. جو خصائص علی ہیں، خصائص وہ چیز ہوتی ہے جو ایک میں دوسرے میں نہیں ہے. امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے، عالم الناس ان کا لقب ہے، تمام امت میں سب سے زیادہ علم والے. اقضاء امت علی ہیں، سب سے بڑا قاضی اور فیصلہ کرنے والا علی. حکیم الامت علی ہیں. حضور نے فرمایا حکمت دنیا میں 10 حصے آئی، 9 حصے اکیلے علی کو عطا کی. اور پھر وہ ہستی کے جیسے حضور نے اپنا اخی اور اپنا بھائی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نبی کے کندھوں پہ سواری کر کے نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے کعبے کے بت توڑے. وہ علی ہیں کہ جن کو یہ شان حاصل ہے کہ جن کا نکاح زمینوں پہ بھی ہوا اور جن کا نکاح آسمانوں پہ بھی ہوا. اور یہ واحد مولا علی ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ آسمانوں پر ہم نے علی اور زہرا کا نکاح کر دیا، اب آپ زمین پر تقریب نکاح فرما لیجیے. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی مدد و شان میں آپ کی یہی شان آپ دیکھ لیجیے. آپ کے 2 شہزادے رسول اللہ کے نواسے، پھر آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار، آپ کے بابا حضرت ابو طالب،
آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار وہ ہیں کہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹے ہوئے بازو کے بدلے پر عطا کیے، اور حضور نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، رائے تو جعفر یطیر فی الجنت ما جناح ہے، جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھر رہی جعفر۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کی شجاعت کو آپ نے بات کر دی، یہ تو بچے کو پتا ہے کہ علی جیسا کون ہے، فاتح خیبر علی ہے، مشکل کشا علی ہے، حیدر کرار علی ہے، غیر فرار علی ہے، اور پھر وہ علی ہیں کہ جن کی محبت کو رسول اللہ نے انہیں ایمان قرار دیا اور جن کے بغض کو انہیں نفاق قرار دیا، جن کی محبت حلالی ہونے کی پہچان ہے اور جن کا بغض اپنے نسب کے اندر شک کی بجائے، میں وہ لفظ تھوڑا وہ کر رہا ہوں مگر اس میں شرم کی بات نہیں ہے، جب حدیث رسول میں ایک چیز آ جائے تو، لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی میڈیا پہ یہ کیا بول دیا، ورنہ یہ بڑی واضح بات ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کنا نبود اولادنا بحب علی بن ابی طالب، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات کئی ابن تاریخ ابن اساکر کے اندر، امام ابن اساکر میں، اس کے علاوہ سوائق المورقہ میں اور دیگر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے، یہ فرمایا کہ ہم کسی کے نسب کی حلت اور حرمت کو جو پہچانتے تھے نا، وہ علی کی محبت سے پہچانتے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی لا، اور پھر حضرت علی نے قسم اٹھا کے خود اس حدیث کو روایت فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی، وہ جو ذات کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے حبیب نے مجھے یہ فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔